السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے عرب نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، سعودی عرب میں اب معمولی جرائم میں ملوث افراد کو قید نہیں ہوگی۔ سعودی عرب دنیا بھر میں سخت گیر سزاؤں کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ یہاں منشیات فروشی، دہشت گرد سرگرمیوں اور قتل وغیرہ کے جرائم پر سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ تاہم اب سعودی نظام عدل میں کچھ تبدیلیاں متعارف کرانے پر سوچ بچار کیا جا رہا ہے۔ اس مجوزہ پلان کے تحت معمولی جرائم میں ملوث افراد کو جیل کے اندر تو رکھا جائے گا، مگر کال کوٹڑی میں بند نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کی ذہنی اصلاح کی خاطر ان سے سماجی خدمات لی جائیں گی۔ ان متبادل سزاؤں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مجرموں کو ایک الیکٹرانک بریسلیٹ پہنائی جائے گی تاکہ جیل حکام کو پتہ چل سکے کہ اس وقت وہ کہاں ہیں اور کیا انہیں جو سماجی خدمات سونپی گئی ہیں وہ اسے ٹھیک طرح سے انجام دے رہے ہیں۔ یہ خبر سعودی نظام عدل کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی جانب سے بتائی گئی ہے۔ جدہ کی ایگزیکٹو کورٹ کے سابقہ سربراہ نے مزید بتایا کہ ان متبادل سزاؤں کے نفاذ سے فرد، سماج اور مملکت سب کا فائدہ ہوگا۔ تاہم ابھی ان متبادل سزاؤں کے نفاذ میں کچھ وقت درکار ہوگا۔ سزاؤں کے اس متبادل نظام کو مملکت کے کچھ علاقوں میں تجرباتی طور پر نافذ کیا جائے گا۔ دوسری خبر شامل کریں گے دبئی سے۔ دبئی میں پاکستانی کلرک اور اماراتی پولیس اہلکار کو رشوت کے الزام میں سزا سنا دی گئی۔ مقامی عدالت نے ایک پولیس اہلکار کو رشوت لینے کے جرم میں 2 سال کی سزا سنا دی۔ 39 سالہ پولیس اہلکار کو غیر ملکیوں نے 17 بندوں کو اپنا کریمنل سٹیٹس چیک کروانے کے بدلے میں رشوت کی آفر کی تھی، جو اس نے قبول کر لی۔ محکمے کی جانب سے شک پڑنے پر 2 بندوں کو سادہ لباس میں بھیجا گیا، جنہوں نے پولیس اہلکار کو رشوت کی آفر کی، جو اس نے قبول کر لی، جس کے بعد اسے پولیس کی جانب سے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ جبکہ ایک پاکستانی کلرک اور بھرتی سپروائزر کو بھی اس معاملے میں پولیس اہلکار کو رشوت آفر کرنے کے جرم میں 1 سال کی قید سنائی گئی ہے، جس کے بعد انہیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ جبکہ ایک بھارتی دکاندار کو بھی مذکورہ پولیس اہلکار کو 500 درہم بطور رشوت دینے کے الزام میں 6 ماہ قید اور ڈیپورٹ کیے جانے کی سزا دی گئی ہے۔ سعودی عرب سے خبر شامل کریں، جعلی ادویات کا دھندا عروج پر پہنچ گیا ہے۔ ایک سعودی اخبار کی جانب سے رپورٹ شائع کی گئی ہے، جس کے مطابق مملکت میں جعلی ادویات کا دھندا بہت بڑھ گیا ہے، جس کے باعث مریضوں کی جانوں کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب میں غیر قانونی ادویات بھی بڑے پیمانے پر خفیہ طریقے سے درآمد کی جا رہی ہیں، جو وزارت صحت کی جانب سے منظور شدہ نہیں ہیں۔ رواں سال کے دوران سعودی کسٹم نے 223.2 غیر قانونی ادویات ضبط کی ہیں۔ محکمہ کسٹم کے ترجمان علی الجعفری نے سعودی عرب سے شائع ہونے والی جریدہ الوطن سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سعودی قانون کے تحت کسی بھی شخص کو غیر رجسٹرڈ ادویات لانے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ ایسی ادویات کی درآمد پر بھی پابندی عائد ہے جن پر مطلوبہ معلومات اور نرخ تحریر نہ ہوں۔ سعودی ایئرپورٹس، بندرگاہ یا زمینی سرحدی چوکی سے صرف وہی ادویات لائی جا سکتی ہیں جن کا اندراج سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے ریکارڈ پر موجود ہو۔ بحرین سے خبر شامل کریں، غلط آپریشن سے مریض کی بینائی ضائع کرنے والے ڈاکٹر کو قید ہو گئی ہے۔ مقامی عدالت نے ایک مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے ایک آنکھوں کے ڈاکٹر کو 2 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ ملزم ڈاکٹر کو ایک سنگین طبی غلطی کا مرتکب پایا گیا، جس کے باعث ایک مریضہ اپنی آنکھوں کی بینائی ہمیشہ کے لیے گنوا بیٹھی ہے۔ عدالت نے ملزم ڈاکٹر کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے اسے 2 ماہ کی قید کا حکم سنایا ہے۔ تاہم ڈاکٹر کو یہ آپشن دی گئی ہے کہ اگر وہ سزا سے بچنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں 50 بحرینی دینار بطور جرمانہ ادا کرنا ہوں گے۔ مدعی مریضہ نے بتایا کہ وہ 2 سال قبل ملزم ڈاکٹر کے کلینک گئی تھی، جہاں ڈاکٹر نے اسے چھوٹے سے آپریشن کا بتایا۔ چند روز بعد خاتون آپریشن کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ گئی۔ جب آپریشن کافی لمبا ہو گیا تو بیٹا فکر مند ہو گیا۔ ابھی عمان سے خبر شامل کریں، عمان میں مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا ایکویریم عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ عمان کے دارالحکومت مسقط میں ایک شاندار ایکویریم عوام کی تفریح کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ یہ ایکویریم مشرق وسطیٰ میں رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا ایکویریم ہے، جس کا رقبہ 8000 مربع میٹر پر محیط ہے۔ دراصل یہ ایکویریم مال آف مسقط میں قائم کیا گیا، جو 2 لاکھ مربع میٹر پر محیط ایک وسیع و عریض شاپنگ سنٹر ہے۔ اپنی نوعیت کا یہ منفرد ایکویریم آل جروانی گروپ کی جانب سے تعمیر کیا گیا ہے، جس میں 30,000 سے زائد آبی مخلوقات لوگوں کی تفریح کے لیے رکھی جائیں گی۔ اس ایکویریم کو بنانے کا مقصد آبی حیات کا تحفظ ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو آبی مخلوقات کی مختلف اقسام سے آگاہ کرنا اور لوگوں کو شاندار تفریح فراہم کرنا ہے۔
واضح ہے کہ عمانی حکومت کی جانب سے عوام کی تفریح کے لیے منفرد قسم کے تفریحی پروجیکٹس پر کام جاری ہے۔ عرب نیوز کے بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔